نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مذاق کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے جو مضمون شروع کر رکھا تھا کہ انبیاء کرام کا امتوں کی طرف مبعوث ہونا اور کافر اور مشرکوں کا ان کے احکامات ماننے سے انکار کرنا اور پھر تکذیب کرنا اور پھر مذاق اڑانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بعض کفار مکہ جو تھے وہ اسی طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ان پر، ان کو کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ ٹھٹھا کرتے اور مذاق کرتے، اور یہ بھی انہوں نے جیسے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر کوئی فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 فرشتے کتاب کو لے کر سامنے ہمارے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طرح کے اور بھی جا بجا وہ مذاق اور استہزاء مذاق کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یہ فقط آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہے، یہ کافر اور مشرک اور نہ ماننے والے، یہ اس سے قبل بھی جتنے نبی جتنے رسول میں نے بھیجے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی مذاق کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے اس مذاق کے سبب ان کو عذاب نے آ گھیرا۔ جیسا کہ سورہ الحجر میں بھی اللہ کریم نے 2 مقامات پر اسی کا ذکر کیا کہ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اسی آیہ مبارکہ، اسی سورہ مبارکہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 اور 95 میں بھی اللہ کریم نے ریپیٹلی یہ فرمایا کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو علانیہ ذکر فرمائیں، مشرکین سے آراز کریں، اور بے شک ان مذاق اڑانے والوں کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو سورہ الحجر کے اس 2 مقامات پر پہلے اللہ نے فرمایا کہ سب رسولوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، تو آپ کو اللہ کی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے اعراض برتیں، اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، جو لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ یہاں پر امام ابن جریر رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت جو ہے وہ بیان کی ہے، میں کہتا ہوں اس کا ذکر کیا جائے اسی مذاق کرنے کے معاملے میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ آپ کے ذات اقدس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے ان میں آپ فرماتے ہیں عروہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ حدیث مبارک مروی ہے
کہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اسود بن المطلب تھا، ایک ولید بن مغیرہ تھا، عاص بن وائل تھا، اسود بن عبد الیغوث تھا، ایک حارث بن تلاتلہ تھا۔ تو یہ جب ان کی سرکشی ایک حد کراس کر گئی نا، تو تب اللہ کریم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 اور 95 میں اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب ان کو اب چھوڑ دیں، آپ ان کے حال پر، اب ان کو سزا دینا، اب یہ میرا معاملہ ہے۔ اور پھر روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، یہ کافر سردار جو تھے بڑے بڑے، اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، تو جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جبرائیل امین نے آ کر اسود بن المطلب، وہ جب آپ جبرائیل امین کے پاس سے گزرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، تو جبرائیل امین نے اس کے منہ پر سبز پتا مارا، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ اور اسی طرح اسود بن عبد یاغوس گزرا، تو جبرائیل امین نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ جب کیا تو اس کو پیاس کی بیماری لگ گئی، یعنی کہ اس کو بیماری لگی کہ پیاس بجھتی ہی نہ تھی اس کی، پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھول گیا، اور اسی ہی بیماری میں وہ اس دنیا سے فنا ہو گیا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ جب گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس، تو کچھ سال قبل نا اس کی ایڑی کے نیچے ایک زخم تھا، اس کو ہوا تھا، تو جبرائیل امین نے اس کی طرف جب اشارہ کیا تو وہ زخم تازہ ہو گیا، اور وہ جب تازہ ہو گیا تو پھر اس زخم میں وہ زخم مندمل نہ ہوا، وہ زخم بڑھتا ہی چلا گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کو بھی اجل نے آ گھیرا۔ اسی ہی حالت میں اللہ کریم نے اس کو موت دے دی۔ اسی طرح عاص بن وائل کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ جب وہ گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف بھی نا جبرائیل امین نے اشارہ کیا، پاؤں کی طرف اشارہ کیا، تو وہ طائف جانے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا، تو اپنے گدھے سے گرا اور اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے نا کانٹا چبھ گیا، اس سے زخم ہو گیا، اور پھر وہ زخم اس کی موت کا سبب بنا۔ یعنی کہ وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب آپ ان سے اعراض برتیں، اب ان کو سزا میں دوں گا، تو جو میں نے جیسے آپ سے عرض کی تھی نا کہ وہ جو اجتماعی عذاب تھا نا، وہ رب کریم امت محمدی کو نہیں دینا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کوئی معجزہ نہ دکھایا۔ لیکن یہ بھی اللہ کریم کو یہ غیرت کو گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کا مذاق اڑانے والے ہوں اور ان کو سزا نہ دی جائے، دونوں ہی باتیں تھیں۔ ویسا عذاب بھی اللہ نہیں چاہتا تھا، لیکن مذاق کرنے والوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو پھر جو لوگ مذاق کرتے تھے اللہ کریم نے ان کو چن چن کر جو ہے سزا دی، ایک ایک فرد کو سزا دی۔ تو اس لیے یہ اللہ کریم سب کچھ برداشت کر جاتا ہے شرک کے بعد، فقط اپنے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کرتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کہا تھا نا کہ ویسے نہ پکارا کرو میرے محبوب کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، جب میرے محبوب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہو تو اپنی آواز کو پست کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں غارت کر دوں۔ تو اس لیے اللہ کریم کو یہ گوارا نہ تھا کہ یہ کافر اور مشرک جو ہے یہ میرے محبوب کے متعلق کیسی باتیں کریں، تو اللہ نے پھر چن چن کر ان کو سزا دی۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 میں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے میرے محبوب ان سے ذرا فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی کہ یہ کلام کرنے کے بعد کہ پچھلی امتوں کو میں نے کیسے ان کو سزا دی، جنہوں نے انکار کیا، میرے محبوبوں کی تکذیب کی، ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا،
ان پر کس طرح کے میں نے عذاب نازل کیے، یہ مضمون چلتا رہا۔ تو اللہ نے اب مکہ والوں سے یہ کہا کہ تم ذرا نکلو نا باہر، سرزمین عرب میں ہی گھوم کر دائیں بائیں دیکھو، تمہیں وہ نظارے نظر آ جائیں گے جن جن قوموں پر عذاب نازل کیا گیا تھا، ان کی نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی۔ سیروا فی الارض، سیر کرو ذرا زمین پر، چل پھر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آج بھی باقیات ان کی سابقہ امتوں کی باقیات جو ہیں آج بھی موجود ہیں، جن بستیوں پر، جن شہروں پر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا، ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو 15 صدیاں قبل اس سے زیادہ بہتر حالت میں موجود ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ذرا گھوم پھر کے دیکھو نا، اپنے دائیں بائیں نکلو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے سابقہ امتوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح میں نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل من ما فی السماوات والارض کل اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ آپ ان سے ذرا سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے، اور پھر آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی، اور وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائماً خسارے میں ڈال دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے کہا کہ میرے محبوب ذرا ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کریم نے یہاں فرمائی کہ اللہ کریم نے رحمت جو ہے محض اپنے کرم پر اس کو لازم کر لیا، رحمت کو لازم کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر محفوظ تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اور صحیح بخاری میں بھی ہے، سنن کبری نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، متفق علیہ حدیث مبارک کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا کیا نا تو اپنی جو کتاب ہے جس میں وہ لکھتا ہے اس میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا ہے جو اس کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نیکی کرے، اچھا کام کرے، پہلے تو اس کو توفیق دینا، نیکی کی، اچھے اعمال کی توفیق دینا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر جب وہ نیکی کرے، اچھے اعمال کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے تو پھر ان اعمال کے سبب اس کو ثواب عطا فرمانا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب غضب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کو اللہ کریم جو ہے سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ بھلے ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دے، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ سارے کیے ہوئے گناہ جو ہے رب کریم پھر وہ غضبناک نہیں ہوتا، پھر اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غضب پر غالب ہے، اور اللہ نے خود فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا، رحمت۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں جیسے پہلے بھی میں نے شاید بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کریم نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو اس رحمت کے 100 جز رب کریم نے بنائے، اللہ کی رحمت کے 100 جز ہیں،
اس میں سے ایک جز رب کریم نے جو ہے نا وہ زمین پر ساری کائنات پر تقسیم کیا. اسی میں ماں کی شفقت ہے، اسی میں باپ کی شفقت ہے، اسی میں استاد کی محبت ہے. جتنے آپ کو محبت کے رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں زمین و آسمان میں، جو کچھ بھی کائنات میں، وہ فقط اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے رحمت کے رب کریم نے قیامت کے لیے سنبھال کر رکھے. اس دن، جس دن کوئی کسی کا دوست اور کوئی کسی کا ساتھی نہ ہوگا. اللہ تو جانتا تھا نا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کو خبر ہے کہ جب یہ پلٹ کر میری طرف آئیں گے تو مجھ سے زیادہ رحمت کی جو طلب ان کو موجود ہوگی، ان کے پاس میری رحمت اس وقت زیادہ ضرورت ہوگی انسانوں کو، کیونکہ یہ گناہوں سے، بدعمالیوں سے، نافرمانیوں سے لتھڑے ہوئے میرے پاس آئیں گے. تو پھر جب میں عدل کے ساتھ ان کے معاملہ کروں گا تو جب تک میری رحمت ان کے ساتھ شامل حال نہ ہوگی کوئی بھی جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے 99 حصے اپنی رحمت کے، وہ قیامت کے دن اللہ کریم ان کا مظاہرہ کرے گا، اور پھر جس قدر چاہے گا، جیسے چاہے گا، وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت کے سبب وہ اپنا فضل بھی کرے گا، رحمت بھی کرے گا، اس کو معاف کرتا چلا جائے گا. تو یہ سبب ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لی، میں نے اپنے اوپر لازم کر لی. ہمارے لیے کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے نا کسی معاملے میں، تھوڑی سی ہمارے ساتھ، تو ہم ساری زندگی اس کو معاف نہیں کرتے، اور جب کبھی بھی موقع ملے اس کو جتلاتے ہیں کہ تو نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا. جی کیوں؟ ہمارے اندر وہ رحمت کی کمی ہے نا. اگر رحمت انسان کے اندر ہو تو پھر وہ درگزر کرتا ہے، اور یہ شان اللہ کے رسول کی ہے. اللہ خود اپنے محبوب سے فرمایا کرتے تھے، میرے محبوب آپ درگزر فرمایا کریں. کیوں؟ کہ درگزر کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ کی صفت ہے درگزر کرنا. اور یاد رکھیں میرے بھائیو، اگر اللہ درگزر نہ کرے، اللہ صرف نظر نہ کرے ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری بدعمالیوں کو، تو ہمارے لیے ایک قدم چلنا جو زمین پر محال ہو. ہم ایک سانس نہیں لے سکتے، ہم ایک پلک نہیں جھپک سکتے، جو سانس اندر آئی اس کو باہر نہیں نکال سکتے اگر اللہ درگزر کرنے والا نہ ہو. کیونکہ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، ہر لحظہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن یہ اس کی رحمت کا صلہ ہے، اس کی رحمت کے سبب سے ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے. ہم کماتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، دنیا کے نظام میں اپنا نظام چلا رہے ہیں. یہ فقط اس کی رحمت کا سبب ہے، یہ اس کی رحمت کا. اگر اس کی رحمت غضب پر غالب نہ ہوتی تو پھر کبھی وہ امت محمدیہ کو ویسے سپیر نہ کرتا جیسے وہ پہلی امتوں کی طرح گرفت کرتا. کم تولتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا، جھوٹ بولتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا، ظلم کرتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا. لوط علیہ السلام کی جو امت میں خرابی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہوتا. لیکن یہ ساری برائیاں، ساری کی ساری برائیاں، ہر ایک برائی، کسی ایک برائی کا نام لو، الا ماشاء اللہ امت محمدی میں آپ کو نظر آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ کریم ویسے گرفت نہیں کر رہا جیسے سابقہ امتوں کی کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس نے اپنے غضب کو ڈھانپ رکھا. اور یہ صدقہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ جس کے سبب سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ اگر بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کو خنزیر رب کریم بنا سکتا تھا تو ہمیں بھی تو بنا سکتا. ہماری شکلیں بھی ہمارے کردار کی وجہ سے بندروں جیسے ہو جاتی. اللہ کریم ہم پر بھی آگ کی بارش برساتا، پھر ہم جلدی سمجھ جاتے، یا جو باقی بچ جاتے وہ جلدی سمجھ جاتے. لیکن اللہ کا منشا تھا یہ، کیونکہ اپنے محبوب کو اس نے بھیجا، اور محبوب ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے وہ جو عذاب سابقہ امتوں پر نازل کرتا تھا اس کو مؤخر کر دیا. اب زمین پر ویسا عذاب اللہ کہے گا جب میرے پاس، اس آیت مبارکہ نے فرمایا نا لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک دن تم کو میں جمع ضرور کر لوں گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب ویسے عذاب زمین پر تم کو نہیں دوں گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تمہاری برائیوں کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، تم ظلم کرو گے تو تمہارا حساب نہیں ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں مت رکھو، تمہیں ایک دن میں جمع کروں گا، اس دن جس دن کو کھڑا کی یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور پھر یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے حساب کروں گا.
تو ایمان والے کا جو حساب کتاب ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. جو ظلم اس نے کیا، جو زیادتی اس نے کی، جو نافرمانی اس نے کی، جو کچھ وہ زمین پر کرتا رہا، اب زمین پر اللہ کریم اس کو عذاب نہیں دے گا، لیکن جب اللہ کے پاس پلٹ کر جائیں گے تو اس کا حساب ہوگا، وہاں معافی نہیں ہوگی. یہ گمان انسان کے ذہن میں نہ رہے کہ اگر زمین پر ہمیں اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ہمیں نہیں پوچھتا، ویسے گرفت نہیں کرتا، تو قیامت کو بھی معاف کر دے گا. نہیں، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں جمع کروں گا تو پھر تم سے حساب لوں گا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دائماً اپنی جانوں پر ظلم کر لی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کہ ایک بندہ جو سوچتا ہی نہیں، پلٹتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، جیسے بھلے اس کے ساتھ بات کرتے چلے جائیں، آپ جون سی مرضی آپ قرآن کی آیت اس کے سامنے تلاوت کرتے، جتنی مرضی حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس کو سنائیں، اولیاء کرام کی بات کریں، اللہ کے نیک بندوں کے احوال سنائیں، لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے کہ کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو کفار تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ حق پر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار. ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دائماً خسارہ کیا، دائماً گھاٹے میں رہے، اور اس سبب سے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. تو جب بندہ اڈیل ہوتا ہے نا، مین و مانو کی پالیسی جس نے اپنا رکھی ہو، یاد رکھیے وہ کبھی بھی بندہ کامیاب نہ دنیاوی معاملات میں کامیاب ہوتا ہے، نہ اخری معاملات میں کامیاب ہوتا ہے. اڑ جانا جو ہے یہ شیطان کا کام ہے، اڑ جانا. اور اڑنے کے لیے انسان کی اپنی انا ہے جو اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں. جب انسان ہوتا نا کوئی بات تو اس کی انا ہوتی، میں بڑا، میرا علم زیادہ، مجھے وہ سمجھا رہا ہے، مجھے تو کہہ رہا ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں قرآن جانتا ہوں، میں حدیث جانتا ہوں. بھائی بھلے ہر انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی عطاؤں میں سے علم ہوگا، لیکن ہر انسان کے پاس مکمل علم نہیں ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ نہیں ایک بندہ کچھ عالم دین ہے تو دوسرا اس سے بڑا کوئی عالم دین بات کرے تو وڑی کر دیا کہ میں کیوں مانوں جی، میں یہ نظام ہمارے سلسلے میں ہے، ادھر ہمارے معاشرے میں تو زیادہ ہے. کوئی بات کسی کی ماننے کے لیے تیار ہے، ایک مسئلہ کا دوسرے مسئلہ کی بات سارے قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، لیکن جو اپنی من مرضی کی بات نہ ہوگی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو یاد رکھیے اصول رب کریم کا وہی ہے. اگر آپ بھی اڑی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو احکامات سے ماننے سے انکار کریں گے، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جنہوں نے دائماً خسارہ کیا. اور بھلے کلمہ پڑا ہوا ہو، بھلے اپنے تائیں اپنے آپ کو مسلمان آپ سمجھتے پھریں، لیکن آپ کے وصف، آپ کے اطوار، آپ کے اعمال، آپ کے افعال بغیر ان تو لوگوں جیسے ہیں جو کفار اور مشرکین مکہ میں آباد تھے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا شمار بھی انہی میں کیا جائے گا، انہی میں کیا جائے گا. اپنے تائیں آپ ایمان والے بنے پھرتے رہیں، لیکن آپ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پھر یہ زبانی کلمہ پڑھنا یا اپنے تائیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے رکھنا، لیکن کوئی عمل بھی ایسا نہ کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے، یا اس بات سے باز نہ آنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو آپ دنیا میں تو بچتے رہیں گے، ظاہری طور پر کامیاب زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہاں پر تو رب کریم کا عدل جو ہے وہ کبھی آپ کو خالی نہیں جانے دے گا. وہاں پر آپ ڈنڈی نہیں لگے گی، وہاں پر آپ کی چالاکی، آپ کا مکر، آپ کا فریب وہاں پر کام نہیں آئے گا. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جس بات سے رب کریم منع کرتا ہے، جن احکامات سے رب کریم نے روک رکھا ہے کہ یہ نہیں کرنا، ان سے اجتناب کیا جائے، اور جو حکم دیتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول کہ اس کام کو کیا کرو، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال کو شامل کیا جائے، تاکہ وہ جو دائماً خسارہ پانے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ہمارا شمار ان میں نہ ہو، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے رحم سے اور اللہ کے فضل سے ہم ان کامیاب لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اہل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.